فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ سن لیجیے۔ آذان کا جواب دینا واجب ہے۔ میرے حضور کا یہ فرمان ہے کہ جو آذان کا جواب نہیں دیتا، شدید اندیشہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ تو جو نماز نہ پڑھتا ہو، یہاں تو آذان کا جواب نہ دینے پر اتنی سخت وعید ہے، تو جو بندہ نماز ہی نہ پڑھے، آذان کا جواب سن لیجئے۔ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو آپ بھی پیچھے اللہ اکبر کہیں۔ جب مؤذن دوسری بار وہی کلمات کہے تو آپ بھی وہی کلمات دہرائیں۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی ویسا ہی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ دوسری مرتبہ یہی الفاظ کہے تو آپ بھی پیچھے وہی الفاظ دہرائیں۔ جب وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اب آپ خود کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب آپ نے خود اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کیا، اب حضور کا نام آیا محمد، جب آپ نے بولا اب انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے بھی لگائیں اور کہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ جب مؤذن دوسری بار کہے تو آپ بھی وہی کلمات ادا کریں، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب مؤذن دوبارہ کہے حی علی الصلاۃ، آپ بھی کہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ امام اپنا مؤذن اشہد اپنا حی علی الفلاح کہے تو آپ بھی یہی دوبارہ کہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر وہ حی علی الفلاح کہے تو آپ پھر کہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر وہ کہے لا الہ الا اللہ تو آپ پورا کلمہ پڑھ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ آذان کا جواب ہے۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں جو خاتون پابندی کے ساتھ آذان کا جواب دے، اللہ ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکی عطا فرماتا ہے۔ ایک بار اللہ اکبر کہا، خاتون نے بھی کہا اللہ اکبر تو 1,00,000 نیکی۔ دوبارہ مؤذن نے کہا اللہ اکبر جواب دیا 2,00,000 نیکیاں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ جواب دیا 3,00,000 نیکیاں ہو گئی۔ دوسری دفعہ کہا 4 ہو گئی۔ 2 مرتبہ شہادتین ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یوں یہ 6 ہو گئی۔ 4 دفعہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، 4 کلمات یہ ہیں، 10 ہو گئی۔ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ 2 یہ ملا لیں، 12,00,000 نیکیاں خاتون اگر جواب دے آذان کا۔ عرض کی گئی حضور اگر مرد جواب دے، فرمایا اس کا ڈبل ہے، جو 20,00,000 نیکیاں فری میں۔ لیکن ہم نے صرف اتنا سمجھا ہوا ہے کہ جب حضور کا نام مؤذن پکارے تو ہم نے سمجھا کہ آذان کا جواب مکمل ہو گیا۔ نہیں، جبکہ ہم نے انگوٹھے چومنے مستحب ہے جب ہم خود بھی آذان کا جواب دیں، اور پھر جب آپ حضور کا نام خود پکاریں تو اس وقت چوم کر آنکھوں سے لگائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔